خاص کر کے جب نماز میں انسان ہوتا ہے تو اپنے رب اللہ رب العالمین سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگرچہ دنیا میں دیکھ نہیں سکتے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ ہمارا گمان اور یقین ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے معمولی سے انسان کے پاس جب انسان جاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کی اچھائیوں کو بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے کچھ مانگتا ہے، اس کو خوش کر کے تب وہ جا کر کے دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی چاہتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی دعا مانگے، اللہ رب العالمین سے کسی چیز کا سوال کرے تو سب سے پہلے اللہ کی جتنی بھی تعریف کر سکے کرے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ پاکی، بھائی بزرگی، اللہ رب العالمین کی کتنی پاکی، سبحان اللہ بحمدہ، اللہ کی پاکی اس کے حمد کے ساتھ، عدد خلقی، پوری ضرورت زمین آسمان فضا اور اس کے بعد سمندروں میں جتنی بھی مخلوق ہے ان مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ رب العالمین تیری رضا ورضا نفسہ، اے اللہ رب العالمین تیری خوشی کے ساتھ ساتھ وہ مداد کلمات ہی، اللہ جتنے کلمات تیرے ہیں، جتنے بھی کلمات تیرے ہیں ان سب کی تعداد کے برابر تیری تعریف ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اپنا دامن پھیلا لیتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تو ارشاد فرماتا ہے کہ جب ایک گنہگار بندہ، بگڑا ہوا بندہ، نافرمان بندہ، آوارہ بندہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، جہنم سے کانپ کر کے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے اللہ رب العالمین انا عبد الضعیف، میں کمزور بندہ ہوں، اے اللہ انت القوی، تو بہت بڑا طاقتور ہے، اے اللہ رب العالمین تو جنت و جہنم کا مالک ہے، اے اللہ جہنم سے نجات دے دے، اے اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخلہ کر دے، اے اللہ رب العالمین عزت کی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما دے، تو اللہ رب العالمین ایسے اس سے خوش ہو کر کے چمٹا لیتا ہے جیسے ماں اپنے ایک روتے بلکتے بچے سے گود میں لے کر کے چمٹا لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو انسان دعا مانگے پاک صاف ہو کر کے، قبلہ رخ ہو کر کے، اللہ کی تعریف کر کے، نبی پر درود بھیج کر کے، پھر اس کے بعد اپنی